باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله مولانا العظيم. تحقیق کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلنے والی نسل کا نام ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. اسرائیل حضرت یعقوب ہی کو کہتے ہیں. بنی اسرائیل ان سے چلنے والی نسل کا نام ہے. انبیاء کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، یہ اگریمنٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے 12 لوگوں کو ذمہ دار اور نگراں مقرر کیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے ہیں. ہر لڑکے کا ایک قبیلہ تھا. وہ پورا ایک خاندان تھا، اس کے 12 قبیلے تھے. ایک ایک لڑکے کا ایک ایک قبیلہ. تو 12 قبیلوں کے 12 ذمہ دار. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اجتماعی زندگی گزارنا، کہ اس کا کوئی ذمہ دار ہو، اس کا ایک نگراں ہو، ایک پسندیدہ بات ہے. خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، خاندان کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا، منتشر ہو گیا. کون کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، دینی کیا حالت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے وہ کس پوزیشن میں ہے، کچھ پتہ نہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں. ایک اجتماعیت رہے خاندان کے افراد کے درمیان، اس کا کوئی ذمہ دار ہو اور اس کے سرپرستی میں سارے اہم معاملات طے ہوتے ہوں. ایک اچھا نظام ہے یہ. اس میں کوئی اہم مسئلہ آئے تو خاندان کے ان ذمہ داروں کے سامنے وہ مسئلہ آئے تو جلدی حل ہوتا ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر اس میں پورے خاندان کی خطرات سے حفاظت بھی ہے. اسی لیے قرآن نقل کر رہا ہے. نقل کر کے جب قرآن کسی بات کو نقل کر کے خاموشی سے گزر جاتا ہے نا، تو منشا یہ ہوتا ہے قرآن کا کہ یہ پسندیدہ ہے خدا کے نزدیک. ورنہ کسی پہلی قوم کا کوئی عمل نقل کرنے کے بعد اگر وہ عمل پسندیدہ نہ ہو اللہ کے ہاں، تو قرآن اس کا رد کر کے آگے بڑھتا ہے. یہاں
خاندان کی اجتماعیت کے خاندان ہے، اس کا ایک ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور سارے خاندان کے افراد اس کی بات مان کر چل رہے ہیں، اس کے فیصلے کو وہ تسلیم کرتے ہوں، ایک بات نقل کر رہا ہے قرآن، نقل کر کے خاموشی سے آگے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پسندیدہ بات ہے، اگر ایسا نظام ہر ایک خاندان میں قائم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، بشرطے کہ تعصب کی حد تک نہ جائے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ نہیں آتے آسمانوں سے اتر کر، میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری نصرت، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے اس کی؟ شرط کہتے ہیں لئن اقمتم الصلاۃ، بشرطے کہ تم بالخصوص نماز اور تمام بدنی عبادتوں کو قائم کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو وقت پر، ہاں اس وقت جیسی بھی رہی ہو، جتنی بھی نماز فرض رہی ہو اس امت میں، بہن اس سے بدنی عبادات کا عنوان ہے الصلاۃ، تمام بدنی عبادات، اس لیے کہ بدنی عبادات سے آدمی کا غرور مٹی میں مل جاتا ہے، اور جب تک آدمی کا غرور ٹوٹ کر پاش نہیں ہو جاتا، آدمی کے اندر ایک بندگی کی اور نیاز مندی کی شان نہیں پیدا ہوتی۔ اسی لیے روزانہ 5 مرتبہ جھکایا گیا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، غلاموں نوکروں کی طرح کھڑے ہو جاؤ، جھکو، اپنا یہ قیمتی ماتھا اللہ کے قدموں پر رکھ دو، اور جتنی دیر رکھ سکتے ہو رکھو، اگر کوئی دوسری اہم مصروفیت نہ ہو تو جتنی دیر قدموں پر رکھو گے اتنا جلدی غرور اور تکبر ٹوٹے گا، اور جتنا غرور ٹوٹے گا نیاز مندی اور بندگی کی شان پیدا ہوگی، اور جب بندگی کی شان پیدا ہو جائے گی تو پھر آدمی اللہ کا مقرب اور محبوب بن جائے گا۔ تو یہ صلاۃ تمام بدنی عبادات کا ایک عنوان ہے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور جب تک زکوٰۃ دیتے رہو گے، اگر تم نے تمام بدنی عبادتوں کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ تم نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی نماز تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی زکوٰۃ کا نظام تھا، وہ تفصیلات میں فرق ہو، جیسے نماز کی تعداد میں فرق ہے، اوقات میں فرق ہوگا، اس کی تفصیلات میں فرق ہوگا، لیکن نفس نماز، نفس زکوٰۃ، زکوٰۃ مالی عبادت کا ایک عنوان ہے، مالی عبادات کا عنوان ہے، اس میں صدقہ بھی آ گیا، اس میں منت مان کر جو رقم کی جاتی وہ بھی آ گئی، اور زکوٰۃ بھی آ گئی، تمام مالی عبادات، اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے ہر عبادت اس میں آ گئی جس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ آدمی کی 2 بڑی کمزوریاں ہیں جو ہر آدمی میں کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہیں، یہ غرور ہے، نماز اس کا توڑ ہے، نماز اس بیماری کا علاج ہے، اور یہ ربانی علاج ہے، یہ آسمان سے نازل ہونے والی دوا ہے، یہ ربانی تربیت کا ایک طاقتور نظام ہے۔ روزانہ 5 وقت گولیاں کھلائی جا رہی ہیں، فرض کیا گیا، اور زبردستی کھلائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ نادان بچہ جس کی عقل چھوٹی ہوتی ہے وہ اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتا۔ نفلی عبادتیں بھی ہیں جس میں بندے کو مجبور نہیں کیا گیا، اسے اختیار دیا گیا، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے، وغیرہ وغیرہ نمازیں ہیں، بہت اچھا اگر یہ بھی ہے، اس کا بھی آدمی اہتمام کرے، لیکن مجبور نہیں کیا گیا۔ لیکن 5 نمازیں پڑھنے پر انسان کو مجبور کیا گیا، مانے دل نہ مانے، کہیں بھی رہو، کس حالت میں بھی رہو، کچھ بھی کرتے ہو تم، کہ تم پڑھنے پڑے گی، اس لیے کہ یہ تمہاری روح کی ضرورت ہے، اور ہم جانتے ہیں روح کو بنانے والے تمہاری روح کی کیا ضرورت ہے۔ روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا، اللہ کے دروازے پر آ کر جھکنا، اپنے ماتھے کو اللہ کے قدموں پر رکھنا، یہ روح کی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر آدمی کی روح کا کام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح وعدے زکوٰۃ، یہ دوسری کمزوری آدمی کی، ہر انسان کی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ مال کی محبت بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن جب یہ محبت اپنی حدوں سے آگے بڑھ جاتی ہے
تو پھر آدمی جھوٹ بول کر مال کمانے لگتا ہے، دھوکہ دے کر مال کمانے لگتا ہے۔ آدمی عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو پہنانے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ آدمی کم تولتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، آدمی اپنے مال کا عیب چھپا کر بیچتا ہے۔ اس اور آدمی جو ہے یہ مال کی محبت ہے، اس مال کی کہ جو محبت کے زہریلے اثرات ہیں وہ اثرات زکوٰۃ دینے سے ختم ہوں گے۔ آدمی دریا دل بن جائے گا، آدمی میں فیاضی، سخاوت، دریا دلی پیدا ہوگی، وہ زکوٰۃ دینے سے پیدا ہوگی۔ جب تک زکوٰۃ نہیں دے گا وہ مال کے زہریلے اثرات بڑھتے 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 چلے جائیں گے، آدمی بخیل ہو جائے گا۔ بخل حرام ہے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور دوسرا کیا کہا کہ تم یہ دو، تیسرا کام، اگر تم نے میرے تمام رسولوں پر ایمان قبول کیا، تمام رسولوں پر اگر تم ایمان لے آئے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور دشمنوں کے مقابلے میں اگر تم نے ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا، ایک نبی کا بھی اگر انکار کرے تو کہتے ہیں کہ پھر ہماری مدد تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ کہتے ہیں وہ جو مخلصانہ طور پر اخلاص کے ساتھ صرف مال خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کا مطالبہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرو، اور جب خرچ کرنے کا حکم دیا تو حرام مال، سود کا، انٹرسٹ کا، وہ مال اللہ کے راستے میں دینے لگا کہ نہیں۔ یہ حسنہ کی دونوں تفسیریں ہیں، اخلاص کے ساتھ دے اس لیے کہ مومن ریاکار نہیں ہو سکتا، جس طرح مومن بے نمازی نہیں ہوتا، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن ریاکار بھی نہیں ہوتا۔ ریاکاری حرام ہے، ایک دل کی بیماری ہے، لوگوں کو دکھانے، سنانے، لوگوں کی سے واہ واہ یہ سننے کا جو جذبہ ہے، کہتے وہ ایک ریاکاری کا جذبہ ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے مال، اور دوسرا حلال مال دے۔ قرضاً حسنہ، اللہ کے راستے مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ہدیہ، گفٹ، ایک ہوتا ہے صدقہ، کہ یہ تو قرض ہے، ایک آدمی میں نے کسی کو صدقہ دے دیا، جس کو میں نے صدقہ دے دیا تو دے دیا، اب جس نے لیا واپس کرنا اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے کسی کو گفٹ دے دیا، ہدیہ دے دی، واچ دے دی، فون گفٹ کر دیا، میں نے کسی کو میں نے کپڑے دے دیے، پیسے دے دیے، تو لینے والے کے ذمہ واپس کرنا ضروری نہیں۔ اگر کسی نے قرض لیا ہے تو لینے والے پر ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے نماز جنازہ تشریف لاتے تو نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس میت کے ذمہ کسی کا قرض ہے؟ اگر کہتا ہے تو حضور رک جاتے اور کہتے کہ اس کی ذمہ داری قبول کرنے والا ان کے ورثاء اور رشتہ داروں میں سے کوئی موجود ہے؟ اگر کہتا ہاں تو حضور آگے بڑھ جاتے، اگر کہتا نہ تو حضور جو ہے کہتے کہ اس کے قرض کی ادائیگی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں۔ قرضاً حسنہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی مال دیتا ہے اللہ کو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دو شرطوں کے ساتھ، حلال مال ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، ان دو شرطوں کے ساتھ اگر مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کا بدلہ ضرور دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور ہم وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم نے مال خرچ کرنے والے کو بدلہ دینے کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے،
بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، روزانہ آسمانوں سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ فرشتے دعا دیتے ہیں، اور یہ یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ، فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے ہیں۔ جب یہ دعا دے رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہی دعا دے رہے ہیں۔ اور یہ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ ضرورت پر مال خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اس لیے کہ مال دینے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ مال اس لیے دیا تھا کہ یہ غریب کو دے گا، اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا، لیکن اس میں مصلحتیں ہیں۔ آپ کو دیا اور آپ کو کہا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے دیجئے، آپ کے ہاتھوں سے دلوانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کا منشا بھی پورا ہو اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے، اور دنیا کا یہ پورا کائنات کا نظام کے درمیان بیلنس بھی باقی رہے، غریب و مالداروں کے درمیان۔ یہ ایک عظیم مصلحتوں کے پیش نظر ایسا ہے۔ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، کہتے ہیں کہ اتنی ساری شرطیں اگر تم نے پوری کر لی تو کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہماری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اور آخرت میں لأکفرن عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں اور گناہوں کو ہم ضرور معاف کریں گے۔ اللہ اکبر، لأکفرن عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کر دیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم سزا نہیں دیں گے، اس لیے کہ سزا پا کر بھی اگر چھٹکارا مل جائے تو غنیمت ہے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ہم تم کو ضرور بھی ضرور باغات میں داخل کریں گے۔ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے سارے اعمال جو کرے گا جنت میں تو مرنے کے بعد داخل کرے گا، لیکن اشارہ ہے کہ ان اعمال کا اہتمام کرنے والا کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا، اور جنت میں وہ جائے گا جس کی موت ایمان پر آئے گی۔ اس کا مطلب اب خلاصہ یہ نکلا کہ جو ان اعمال کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ جنات، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ ایک محاورے میں گفتگو ہے، جس باغ میں پانی ہمیشہ رہتا ہے وہ باغ ہرا بھرا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے یہ باغ۔ ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو۔ اس لیے کہ جب پانی نہیں دیا جاتا تو چند دنوں میں درخت سوکھنے لگتے ہیں، پتے سوکھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جڑ سوکھنے لگتی ہے، سدا بہار یہ ہوں گے باغ۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، اس وعدے کے بعد، معاہدے کے بعد تمہیں جو آدمی کفر کرے گا فقد ضل سواء السبیل، وہ صراط مستقیم سے تحقیق کے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، بہک گیا۔ آگے کہتے ہیں فبما نقضهم میثاقهم، ان یہودیوں کے بد عہدی کی وجہ سے، نقض عہد، جو ہم سے معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑنے کی سزا میں لعناہم، ہم نے ان کو ہماری رحمت سے دور کر دیا، ہم نے ہماری لعنت برسا دی ان پر۔ یہ وعدے کو توڑنے کی سزا ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پھر اس لعنت کا، جب آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پھر ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، پتھر بنا دیا ہم نے۔
اب جو حق کے قبول کرنے کی ایک استعداد اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر رکھی ہے، آدمی اس استعداد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یہ وہی تعبیر ہے، یہ اسی کا ایک بدلا ہوا عنوان ہے کہ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی، انہی کی بدعمالیوں کی وجہ سے، مسلسل انکار کی وجہ سے یہ کفر پر بضد تھے، اڑے رہے کفر پر، حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جان بوجھ کر انکار کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب جب کسی بوتل کو مہر سیل کر دیا جاتا ہے، اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی ہے، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب سزا ہے، بے توفیقی سزا ہے۔ اس لیے آدمی کے سامنے جب حق آئے تو آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے تسلیم کر دینا اور سرے تسلیم خم کر دینا، یہ آدمی کی ایک سعادت مندی کی بات ہے۔ با توفیق بندوں کا شیوا یہ ہے کہ حق بات جب سامنے آتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، تو پھر آدمی اسے قبول کرتا ہے۔ عمل کرنا دوسری بات ہے، قبول کرنا پہلے۔ یہ ہوا وعدہ، تو ایک عمل تھا، وعدے کو توڑنا ایک عمل تھا۔ اس بدعملی کی وجہ سے وہ ملعون قرار پائے، اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ اسی لعنت کا یہ اثر کہ دلوں پر تالے لگ گئے، دل سخت ہو گئے۔ جب دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، بدعملی یعنی نافرمانی کی وجہ سے سزا ملتی ہے، پھر جب سزا یعنی جب لعنت برستی ہے، پھر اس لعنت سے بھی دوسرے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے میری اس بات کو، دو باتیں قرآن کریم کر رہا ہے۔ ایک، جب انہوں نے نافرمانی کی، ہم نے ان پر لعنت نازل کی، اور جب لعنت نازل کی تو پھر دوسرے اور گناہ بھی ہونے لگے، اس لیے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے۔ جتنے گناہوں میں کی طرف بڑھتا جائے گا، اتنا اللہ سے رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور گناہوں میں ایسا پھنسے گا پھر نکلنے کے بھی امکانات ختم ہو جائیں گے۔ کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ موقع محل سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔ کبھی تو توریت میں سے وہ آیتیں ہی ختم کر دیتے، کبھی لفظی بدل دیا، کبھی لفظ بدل کے اس کا معنی ہی کچھ ایسا من گھڑت اپنے طور سے خانہ زاد ایسا ایک معنی اس کا بیان کیا جو اس کا معنی ہی نہیں تھا۔ اس کو تحریف معنی بھی کہتے ہیں۔ دونوں طرح سے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ہم نے جو ان کو نصیحت کی اس کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، آگے کہتے ہیں وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ، اچھا یہ روزانہ اب بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کی کچھ نہ کچھ خیانت سے برابر مطلع ہوتے رہیں گے۔ آپ کے سامنے ان کی کچھ نہ کچھ خیانت، روز ایک نئی خیانت سامنے آتی رہے گی۔ اب دیکھیں آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے، جب شروع ہوا تھا اب بھی جاری ہے۔ اب بھی دیکھیے یہودی کچھ نہ کچھ اس قسم کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے رہتے ہیں، اور آیات اور احادیث میں شبہ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور نادان کم علم مسلمان، سادہ لو مسلمان ان کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، تو دیکھے گا تو برابر مطلع ہوتے رہے گا ان کی خیانت پر۔ مگر چند لوگ، دیکھو قرآن جب بیان کرتا ہے ایسا نہیں کہ کسی کی برائیاں بیان کرنے پر
کرنے کے سلسلے میں ان کی خوبیوں کو نظر انداز کر دے. یہ قرآن کریم کا خصوصی وصف ہے. مرعوب نہیں ہو. جیسے ہم غصے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی کی جب برائیاں بیان کرنے آتے ہیں تو یہ ایک برائی سامنے آئی تھی, جو نہیں ہے وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. یا ہمارا جب آپے سے باہر ہوتی ہے, یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو متاثر نہیں ہوتی حالات سے. کیسا اوپر سے کیسا ایک اللہ تعالیٰ کی جلالت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت جلال کا مظاہرہ ہو رہا اوپر سے, لیکن بالکل اسی کے بیچ میں اللہ کہتے ہیں الا قلیلا منہم, ہاں ان میں سے چند لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں یا لائیں گے, ان کو چھوڑ کر. فاعفو عنہم, اور یہ جو بدتینت ہیں, شریر قسم کے ہیں, یہ جو کمینے رذیل ہیں, کہتے ہیں فاعفو عنہم واصفح, ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ معاف کر دو, واصفح درگزر کر دو, یعنی بلا ضرورت ان کی برائیوں کو اچھالنے کو اپنا مشن بنا لینا. جو جانور اکھڑ قسم کا ہوتا ہے اس سے نرمی ہی بہتر ہوتی ہے, الا یہ کہ کوئی ضرورت دائی ہو, کوئی ضرورت پیش آ جائے ان کی برائیوں کے بیان کرنے کی. جیسے قادیانیوں ختم نبوت بیان کرنے کے موقع پر قادیانیوں کی برائیاں اور ان کا دھوکہ دہی فریب ہم بیان کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے گمراہ اور کافر فرقوں کے عقائد کو ہم کھل کر بیان کرتے ہیں. کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو بلا ضرورت صبح سے شام تک یہی ایک مشغلہ, کہتے یہ ٹھیک نہیں. ان اللہ یحب المحسنین, اس لیے کہ جب حالات نارمل ہوں تو وہ ایسے معاملات جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہوں, وہ کافر ہو, فاجر ہو, گنہگار ہو, ان سے اچھا معاملہ کرنا, حسن سلوک کرنا, یہ تو اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے. ایک اعتدال ہے اسلام کا. یہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے, حسن سلوک کرنے والوں سے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا, جب اللہ اچھا بلا ضرورت کبھی ایسا غلط قسم کے لوگوں کی برائیاں بیان کرنے کو آدمی مشن بنا لیتا ہے تو کبھی خطرات میں بھی پڑ جاتا ہے. ضرورت ہو بقدر ضرورت, ضرورت پر بقدر ضرورت آدمی اخلاص کے ساتھ جب کسی گمراہ لوگوں کا یا کافر فرقوں کا رد کرتا ہے تو اللہ کی مدد اسے تھام لیتی ہے. آدمی حتی المقدور خطروں سے بچ جاتا ہے. بے ضرورت اور ضرورت پر بھی ضرورت سے زیادہ, اور پھر لب و لہجے میں ایسا کہ سامنے والوں کو کہ انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. قادیانوں کے خلاف سینکڑوں کتابیں لکھی گئی. اس میں حضرت مولانا ہم سب کے مخدوم علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی. اس کتاب پر وہ بھی عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر لکھی تھی, ان کے شیخ تھے. جب وہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آئی تو یہودیوں قادیانیوں کا یہ تبصرہ چھپا کہ بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی, لیکن علی میاں نے تو ہمارے فرقے کا جنازہ نکال دیا, اور ان کے اخلاص نے ہمیں اپنے عقائد پر غور کرنے پر مجبور کیا. یہ ان کا تبصرہ ہے. سنجیدہ لب و لہجہ آدمی کے دل کو اپیل کرتا ہے. بات صحیح ہے, لیکن لب و لہجے میں جب کڑواہٹ ہوتی ہے اور نفسانیت شامل ہوتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر لوگ مخالف ہو گئے, ادھر سے مدد بھی نہیں آتی, آدمی بیچ میں لٹک رہا ہے. اس کی سزا اسی کو بھگتنی پڑے گی. وَمِنَ الَّذِينَ, یہ اس لیے مجھے وضاحت کرنی پڑی کہ ایسی
صورتحال سے اکثر نوجوان اعتدال پر باقی نہیں رہے تھے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عیسائی یوں کہہ رہے ہیں. اب تک تو یہودیوں کا ذکر تھا، اب عیسائیوں کا ذکر کرتا ہے. پہلے تو مشرکین کی دشمنی کا ذکر کیا کہ اسلام و مسلمانوں کے دشمن ہیں، اب یہودیوں کا کیا، اب عیسائیوں کا چھیڑتے ہیں. اور وہ لوگ ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے. انہوں نے بھی، ہم نے ان کو جو جو نصیحتیں کی تھی اس کے ایک بہت بڑے حصے کو انہوں نے بھی بھلا دیا. اس کی سزا ہم نے کیا دی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے انہی کے درمیان جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں عداوت، دشمنی اور بغض، کینہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان پیدا کر دیا. سمجھنے والا کوئی یہاں ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے، ان کے اندر کے کھوکھلے پن کو سمجھ سکتا ہے. وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، ایک نبی امی کی زبان سے جاری ہونے والے ایسے حقائق جتنے کہیں جا کر کسی اسکول میں کسی استاد کے سامنے کتاب نہیں پڑھی اور یہ رد کرنے کا کسی کو جرت نہیں ہوئی نا. قرآن کریم کہہ رہا اتنے ہزاروں فرقے ان کے درمیان ہی. عیسائیت کی اظہار الحق مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی پڑھنے جیسی کتاب ہے. یہ اصل میں عربی میں ہے. اس کا جو ترجمہ بائبل سے قرآن تک مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے کیا ہے، وہ علماء کے پڑھنے کی چیز ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائیت کتنی کھوکھلی بنیادوں پر کھڑے ہونے والا ایک مذہب ہے. یہ سزا ہے. فَأَغْرَيْنَا، جب آدمی اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے تو ایک سزا اس طرح بھی دی جاتی ہے کہ ایک اجتماعیت قائم نہیں ہوتی، اندر سے وہ انتشار کا، اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں. کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی بنیادیں علمی بنیادیں نہیں ہیں نا. علم سے ٹکرانے والی بنیادوں پر کھڑے ہونے والا مذہب کھوکھلائی ہوتا ہے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیمرٹین نے لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بے سر و سامانی میں ابھرنے والا نبی، کچھ نہیں. یتیم بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے سر سے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، اور نہ حکومت، نہ دولت، اور نہ خاندان کا کوئی سپورٹ، خاندان مخالف، برادری مخالف، قبیلے کے لوگ دشمنی پر تلے ہوئے، پوری قوم، پورا وطن مخالف. نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں ابھرنے والا نبی لیمرٹین کہتا ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ سب سے عظیم مقصد لے کر پیدا ہونے والا نبی، اور پھر اپنے مقصد میں سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا نبی. 3 باتیں. ایک انگریز کی پہنچ دیکھیے، بے سر و سامانی میں ابھرنے والا نبی. اگر خدا کی تائید اور غیبی نصرت، غیبی نظام کو اگر اس کے فیور میں نہ کر دیا جاتا تو پھر اس کے پنپنے، ایک لمحے کے لیے پنپنے کا کوئی جواز اور ایک لمحے کے لیے پنپنے کا کوئی موقع وہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم نہیں تھا. نہایت معمولی جماعت، ایک پیغمبر اللہ کے زمین پر کھڑا ہے، مظلوم، بے کس. اللہ کی قدرت ہے کہ اس کی ایسی تائید ہو رہی ہے. اور وہ یہ لکھتا ہے اس وقت جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال تک تو دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان قریب جب بھی ایسا موقع آتا ہے
اللہ تعالیٰ قیامت کا حوالہ بھی دیتے ہیں تاکہ کم سے کم اس مرنے والی کے بعد آنے والی یہ زندگی کا عقیدہ ایک انقلابی عقیدہ ہے. کسی کہ یہ دنیاوی مفادات کے پیچھے کب تک مرو گے، یہ دنیا ٹیمپروری بھی ہے، فنا ہونے والی بھی ہے، جو آیا وہ کسی کو بقا نہیں ہے. کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ تو دنیا، آخرت کے بارے میں بھی سوچو وہاں کیا ہوگا. ان قریب اللہ تعالیٰ، زیادہ دور بھی نہیں ہے، ان قریب. وسوف ينبئهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جتلائیں گے جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جتلائیں گے ان کے سامنے. یا اہل الکتاب، لہذا ابھی سمجھ جاؤ، اے کاش ابھی سمجھ لیتے تو کتنا اچھا ہے. یہ قرآن کریم کا انداز یہ بتاتا ہے، اور دل سے یہ پکار یا آواز نکلتی ہے، کاش یہ بات مرنے کے بعد ہونے والے حساب کتاب کا یہ اندازہ ہے، کاش ابھی ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. وہاں جا کر ہوگا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ واپس تو آنا نہیں ہے. یہاں سے جانے کے بعد واپس کسے آنا ہے، اور جی کس کا چاہے گا واپس آنے کو. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دونوں کو مخاطب کر کے اب کہتے ہیں، قد جاءکم رسولنا، تمہاری تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، ہمارا رسول آیا، ہمارا قاصد، ہمارا پیغمبر آیا ہے، پیغمبر ہمارا ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور توریت و انجیل کی جو باتیں تم نے چھپائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا. جبکہ حضور نے نہ توریت پڑھی نہ انجیل پڑھی. یہ حضور کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، پڑھا کہیں نہیں، اور جہاں جہاں انہوں نے دھوکہ دیا، چھپایا، وہ سارے مقامات کو کھول کر بیان کر رہے ہیں. یہ حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ تو نبی نبوت کی دلیل تھی. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت معاف بھی کرتے ہیں، یہ نبی کے اخلاق کی دلیل ہے. ایسا نہیں کہ بے خبر ہیں، باخبر ہونے کے باوجود درگزر کر دینا، یہ نبی کے اخلاق کی دلیل ہے. یہ کہتے تھے منافقین، ارے یہ تو کان کے کچے ہیں، جو بھی آ کے بولتا سن لیتے ہیں، یہ بولتا اس کی بھی سن لیتے ہیں، یہ بولتا اس کی بھی سن لیتے ہیں، کان کے کچے ہیں. قرآن کریم نے کہا کہ کمینوں، کان کے کچے نہیں، یہ ان کے اخلاق کا یہ معیار اتنا بلند ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود خاموش ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے، اسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی بردباری ہے. قد جاءکم من اللہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا، نور آیا اور کھلی ہوئی کتاب آئی. بس کہتے ہیں کہ نور و کتاب مبین دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. وہ تفسیری ہے، واو تفسیری، تفسیر کے لیے آتا ہے. نور یعنی کتاب مبین، نور سے مراد کتاب مبین، یہی قرآن مجید. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، اس لیے کہ جہاں یہ آ جاتا ہے نا وہاں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں. آج بھی جو لوگ سچے دل سے اسے سنتے ہیں ان کا کفر ٹوٹ جاتا ہے، ان کا نفاق ختم ہو جاتا، بشرطے کہ وہ سچے دل سے سنیں اور نصیحت حاصل کرنے کی، ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے سنیں، منافقانہ طور پر نہ سنیں، کیڑے نکالنے کے لیے نہ سنیں. یہ اللہ کا کلام ہے. جہاں وہ آ جاتا ہے نا تو وہاں کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں،
کتنے سخت اندھیرا ہو ختم ہو جاتا ہے آنے کے بعد. یہ صلاحیت قرآن مجید کے اندر پہلے بھی تھی، وہ اب بھی ہے. نور و کتاب، ایک ہی شرط ہے بس کہ تم اس سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے سنو اور پڑھو. آئے دن لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نور سے مراد حضرت رسول اللہ. یہ اب جو میں نے جو تفسیر کی ہے یہی تفسیر راجح ہے کہ نور اور کتاب دونوں کی مراد ایک ہی ہے. اور کتاب کو نور کہنے کی وجہ میں نے بتا دی، اس سے ظلمتیں ختم ہوتی ہیں. علم کی روشنی جب آتی ہے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. عقیدوں کے اندھیرے، بدعمالیوں کے اندھیرے، خرافات کے اندھیرے، بد اخلاقیوں کے اندھیرے، غلط نظریات، خیالات کے قبلے کو قرآن مجید درست کر دیتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نور سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر تھی. بشر ہونے کا مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خدا نہیں تھے. انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے جیسے انسان تھے، آپ کے جیسے انسان تھے. کوئی آدمی ایسے کہنے کی جرات کرے گا؟ ہم تو حضور تو چھوڑو، ان کی ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کوئی کیا ایسی کہنے کی جرات کر سکے گا ہم میں سے کہ صحابہ بھی ہمارے ہی جیسے تھے؟ کوئی کہہ سکے گا؟ تابعین ہمارے ہی جیسے تھے؟ کوئی کہہ سکے گا؟ حضور تو چھوڑو، حضور کو ایک طرف رکھو. جب سیرت کا بیان ہوگا ہم بیان کریں گے حضور کیا چیز تھے. یہ کوئی سیرت کا بیان نہیں. کوئی ہم میں سے ایسا کہہ سکتا ہے؟ عام آدمی نہیں. عام آدمی کا تو ایڈریس ہی نہیں ہے، ان سے کوئی بحث ہی نہیں ہے. اس وقت کا پوری دنیا کا جو سب سے بڑا عالم ہے، کیا وہ ایسا کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ میں امام اعظم میرے ہی طرح ایک آدمی تھے؟ کیا جوڑ ہے دونوں میں؟ امام مالک میرے ہی طرح ایک آدمی تھے؟ کوئی کہہ سکتا؟ زمین آسمان کا فرق تھا، ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کا فرق تھا. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہتے ہیں حضور، اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں. حضور نے خود کہا قرآن مجید میں، سورہ کہف کے بالکل آخر آیت ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں خدا نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں جنات میں سے نہیں ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں، میں انسانوں میں سے ہوں. لیکن انسانوں کا مطلب میرا اور تمہارا مقام مرتبہ ایک ہے ایسا نہیں. بحث مقام و مرتبے کی نہیں، بحث جنس کی ہے کہ کس ذات سے ہیں. اللہ خدا ہیں یا جنات میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے ہیں؟ کہا ان تینوں میں سے نہیں. انسانوں میں سے میں انسانوں ہی طرح انسان ہوں، لیکن آگے خود کہا یوحا الیہ، لیکن میرا امتیاز یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی، یعنی میں نبی ہوں. اور ظاہر بات ہے نبی بلکہ انبیاء کا سردار، انبیاء کا بھی نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، انبیاء کا بھی سردار، بلکہ پوری انسانیت کا سردار، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کیا وہ ایک عام انسان کا اس کا مرتبہ کیوں کنفیوز، کیوں غلط فہمی میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ نور حضور ذات کے اعتبار سے تو بے شک بشر تھے، لیکن صفت کے اعتبار سے نور تھے، سراپا نور مجسم تھے. نور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جہاں جاتے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، ان کا وجود سراپا. اس لیے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق بتاؤ. جب چلو اچھی حدیث یاد آ گئی. دو حدیثیں، ایک اول ما خلق اللہ نوری. بعض محدثین نے اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا، بعضوں نے اسے ضعیف مانا ہے.
ضعیف مان کر ہی یہ تفسیر کی ہے کہ حضور ذات کے اعتبار سے تو بشر تھے لیکن صفت کے اعتبار سے نور تھے. اور جب ہم بریلویوں کا رد کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایسے بے اعتدالی کے شکار جو حقائق ہیں اس سے بھی جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں. ارے نور تو بریلوی لوگ کہتے ہیں، گویا ہے دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں ہے. دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ صفت کے اعتبار سے نور تھی، سراپا نور تھی. اول ما خلق اللہ نوری ایک ہے. دوسرا حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق بتاؤ تو فرمایا کان خلقہ القرآن. بھئی حضور کے اخلاق کی تفصیل کیا بتاؤں، ایسا جیسے چلتا پھرتا قرآن. کیسی فٹ بیٹھتی ہے تفسیر. آپ کی برکت سے میرے ذہن میں حدیث آ گئی، جب آیا تھا نہیں تھی میرے ذہن میں یہ حدیث. کیسا فٹ بیٹھتی ہے دیکھیے، جیسے قرآن. گویا یہ قرآن تو یہ ہے اور یہ قرآن انسانی. اگر قرآن کو انسان کی شکل دے دی جائے تو وہ حضور کی شکل بنے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دعوات.